بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح بیت المقدس حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سلطان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کا نام یوسف تھا، اسے بزرگوں کی بارگاہ میں اور ان کی خدمت میں حاضری کا بڑا شوق رہتا تھا۔ قاضی شہر حضرت ابن ارسون کے درس میں شریک ہونا، اور جس کے نتیجے میں سلطان کا شوق مطالعہ بڑھتا ہی جاتا، اور سلطان خود کہا کرتا تھا، کتابیں میری دوست ہیں اور کتب خانے کے ایک گوشے میں مجھے سکون ملتا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ یوسف 16 سال کا ہو گیا۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ یوسف کو شعر و شاعری کے ساتھ بھی بہت دلچسپی تھی، اس لیے اس کا طرز گفتگو نرم و شیریں اور بڑی حد تک شاعرانہ تھا۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا جس نے یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی کی تمام عادتوں کو یکسر بدل ڈالا۔ ایک دن یوسف اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر تھا کہ سلطان وقت سلطان نور الدین زنگی بھی قاضی ابن ارسون سے ملنے ان کی درسگاہ میں تشریف لائے۔ یوسف کی ظاہری شخصیت سے سلطان کو بہت متاثر کیا۔ شام کے حکمران کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آتا کہ یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے۔ پھر جب سلطان وقت کو یہ معلوم ہوا کہ یہ دلکش شخصیت سپہ سالار نجم الدین ایوب کا بیٹا ہے تو سلطان اور زیادہ خوش ہوا۔ وقت رخصت انہوں نے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم پابندی سے ہمارے دربار میں آیا کرو۔ پھر یوسف نے سلطان نور الدین زنگی کے دربار سے اپنا رابطہ قائم کر لیا۔ ایک بار سلطان نور الدین زنگی نے بڑی محبت سے یوسف کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری نظریں جس منظر کو دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یوسف مسلسل کئی روز سے ایک خواب دیکھ رہا تھا، اور وہ یہ کہ خود کو ایک عظیم الشان کتب خانے میں مطالعہ کرتے ہوئے پاتا۔ پھر اچانک کسی گوشے سے ایک نورانی صورت بزرگ تشریف لا کر یوسف سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یوسف، تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ کتابوں کے اوراق میں گم ہو جاؤ۔ باہر نکل کر دیکھو کہ ملت اسلامیہ خون کے سیلاب میں غرق ہو رہی ہے۔ ایک ہی طرح کا مسلسل خواب آنے پر یوسف اپنے استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر اپنا خواب بیان کیا۔ استاد محترم نے پوچھا، یوسف، تم نے یہ خواب کسی اور سے بیان تو نہیں کیا؟ استاد محترم، پہلے تو میں خود ہی کئی دن تک اس خواب کی تعمیر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب عاجز آ گیا تو آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یوسف کا جواب سن کر قاضی ابن ارسون نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا، تم نے اپنا یہ خواب کسی سے بھی بیان نہیں کرنا، یہ ایک غیبی اشارہ ہے۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے، وہ تمہارے ہاتھوں میں قلم کی بجائے شمشیر دیکھنا چاہتی ہے۔ میں تمہارے فطری رجحان سے واقف ہوں۔ اور پھر نہایت ہی پرسود لہجے میں فرمایا، یوسف، آج میں تمہیں امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک سناتا ہوں۔ اس کے ایک ایک حرف کو غور سے سنو اور ہمیشہ کے لیے اسے ذہن نشین کر لو۔ خلیفہ اول نے فرمایا تھا کہ جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کرتے ہوئے قاضی ابن ارسون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، یوسف، تمہیں یہ راز معلوم ہے کہ تلوار ہی اسلامی سرحدوں اور کتب خانوں کی حفاظت کرتی ہے۔ طرابلس کا عظیم کتب خانہ
عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر راکھ کر دیا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے تلواریں اور سپاہی نہیں تھے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ تمہیں خواب میں اس طرح کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم تو ناکارہ لوگ ہیں اور زندگی بھر ایک گوشے میں پڑے رہے، مگر تمہارے سامنے اے یوسف صلاح الدین ایک عظیم تر مقصد حیات ہے۔ حضرت قاضی ابن ارسون نے یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے رقت آمیز لہجے میں کہا، اگر تم کتب خانہ چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی اور کو منتخب کر لے گا۔ پھر جب یوسف قاضی ابن ارسون کی درسگاہ سے اٹھا تو اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اب اس کی تمام تر توجہ شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی پر مرکوز تھی۔ وہ ایک جنونی کی طرح جنگی مشاغل میں مصروف رہتا اور ہر وقت اس کے ذہن میں قاضی ابن ارسون کے یہ الفاظ گونجتے رہتے کہ طرابلس کا کتب خانہ عیسائیوں نے صرف اس لیے جلا کر راکھ کر دیا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے نہ تو کوئی تلواریں تھیں اور نہ ہی کوئی سپاہی۔ الحمدللہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید سلطان کے حوال سے آپ کو مطلع فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔